بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 نومبر ہے اور دن ہے جمعے کو۔ کل رات ہم نے بھی پوری رات جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر گزاری وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ۔ کل پوری رات وہاں پر کیا چلتا رہا، کیوں انہوں نے دھرنا جو ہے وہ اڈیالہ سے وہ ختم کر کے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں گئے، ایسی کیا وجوہات تھیں، اور سہیل آفریدی نے اچیو کیا کیا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے اچیو کیا کیا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو کئی بار ایسا ہوا کہ مکمل طور پہ آئسولیٹ کیا گیا، جیسے ابھی آئسولیٹ کیا گیا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، لیکن سہیل آفریدی صاحب کا پوری رات بیٹھنا، جتنا ان کے پورے رات بیٹھنے سے یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے، پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا ہے، پاکستانی میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، پاکستانی میڈیا کنٹرولڈ میڈیا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، میں اکثر یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ شاہ زیب خان زادہ انڈین میڈیا کو کہہ رہے ہوتے ہیں گودی میڈیا، اور میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے میڈیا کے جو اینکرز ہیں یہ آئینہ بھی نہیں دیکھتے، یہ اپنے گریبان میں بھی نہیں جھانکتے۔ آپ کس منہ سے انڈین میڈیا کو گودی میڈیا کہتے ہیں؟ پاکستانی میڈیا کی اوقات دیکھی ہے کسی نے کہ پاکستانی میڈیا کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ آپ کوئی وہ بات جو آئین کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے، آپ کر نہیں سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ٹی وی چینلز ہیں جنہوں نے سہراب برکت کو جس طرح سے جبری گمشدہ کیا گیا ایئرپورٹ سے اور 2 دن تک اسے کہیں پیش نہیں کیا گیا، کتنے ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر بات کیا ہے؟ شاہ زیب خان زادہ صاحب سے تو ایک اوورسیز پاکستانی نے جب سوال کیا، اور حالانکہ انہوں نے ان کے مسز سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، انہوں نے شاہ زیب خان زادہ صاحب سے سوال کیا تو اس کو ہراسمنٹ بنا دیا گیا، اس کو پاکستان کی صحافت پہ سب سے بڑا حملہ بنا دیا گیا۔ لیکن سہراب برکت کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا، 2 دن بعد اس کو لاہور میں پیش کر دیا گیا، اور اس کے اوپر کوئی ٹی وی چینل بات نہیں کرتا۔ آغا شیخ سرور، رائے غلام علی، وہ جس طرح سے جبری گمشدہ کیے گئے اور 2-3 دن بعد ان کو جو ہے وہ ایک ایف آئی آر میں نامزد کر کے، اور میں خیال ہے ٹی ایل پی کی ایف آئی آر میں ان کو نامزد کر کے اور ان کو پیش کیا گیا، اور سہراب برکت کو یہ کہہ کر کہا گیا کہ جی سہراب برکت نے صنم جاوید کا کوئی انٹرویو کیا تھا پتہ نہیں کتنے ماہ پہلے۔ آپ اندازہ لگائیں، مطلب آپ کیا کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جبری گمشدگیوں کو نارملائز کر دیا گیا ہے، پاکستان کے اندر گولی چلنے کو نارملائز کر دیا گیا ہے، اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ٹاؤٹ تھا، وہ ٹاؤٹ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر سہیل آفریدی اس بار لوگ لے کر آئیں گے تو گولی چلے گی، گولیاں ماری جائیں گی۔ مطلب آپ بے شرمی، ڈھٹائی اور بے غیرتی کی حد دیکھیں کہ گولی چلنے کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے، کسی انسان کی جان لینے کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ دیدہ دلیری سے ایک ٹاؤٹ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر دھمکی دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو دیکھ کر کہا تھا کہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مومن کی جان کی حرمت جو ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مسلمان کی زندگی، اور پھر یہ بھی ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ایک انسان، ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں پہ 26 نومبر اور سانحہ مرید کے کو دیدہ دلیری کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یار یہ کیا گیا ہے اور دوبارہ اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقت استعمال کی جائے گی۔ مطلب اس سے زیادہ بے شرمی اور ڈھٹائی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کی وجہ ہے پاکستان کی عدالتیں جس طرح سے ہو گئی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب ساری رات بیٹھے، انٹرنیشنل میڈیا نے خبریں چلانا شروع کر دیں، پورا سوشل میڈیا بات کرنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ امپیکٹ کیا آیا۔ امپیکٹ یہ آیا کہ اس کے بعد وہ عدالت گئے، وہ خبریں چلیں، میڈیا نہ چاہتے ہوئے میڈیا کو خبریں چلانی پڑیں، اور پھر آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی، پہلی بار ہوا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چل سکا۔ کل رات علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اور محمود ثنا چکزئی صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی آئسولیشن ختم ہو تو پھر تمام سینیٹرز کو، تمام ایم این ایز کو احتجاج کرنا ہوگا۔ آج سینٹ کا اجلاس نہیں چلنے دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، اون عباس بپی صاحب اور جتنے بھی سینیٹرز تھے۔ میری بات ہو رہی تھی فہیم اختر ملک صاحب سے، وہ مجھے سارا احوال بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے، وہ چترالی صاحبہ جو ہیں وہ اور سب باقی جو ہیں، انہوں نے کس طرح سے احتجاج کیا، پھر کیسے اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن کرنا پڑا، پھر دوبارہ شروع ہوا، پھر صفائیاں دی گئیں، سب کچھ۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ سینٹ کا اجلاس نہیں چلنے دیا گیا۔ اب آپ ذرا پکچر دیکھیں، آپ زوم آؤٹ کر کے ذرا پکچر دیکھیں کہ سی ایم کے پی سہیل آفریدی پوری رات مینا خان آفریدی، شفقت ایاز اور شاہد خٹک اور ان سب کے ساتھ اور دیگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے، پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود ثنا چکزئی صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں، اخوندزادہ حسین ہوتے ہیں، خالد یوسف چودھری اور یہ سارے ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ وہ پوری رات دھرنا دیتے ہیں۔ دھرنا دے کر صبح وہ اسلام آباد کورٹ آ جاتے ہیں۔ ادھر قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چل سکتا، سینٹ کا اجلاس نہیں چلا، اور قومی اسمبلی میں حکومت جو ہے جس کے پاس جب استثناء کی ترمیم پاس کرنی ہو تو 2 تہائی اکثریت موجود ہوتی ہے،
ٹوٹل اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس 336 کے ایوان میں 242 ایم این ایز ہیں اور آج 84 ایم این ایز موجود نہیں تھے، کورم پورا نہیں تھا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں چل سکا۔ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی پوری تیاریاں تھیں کہ وہاں پہ بھی بھرپور احتجاج ہوتا، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں چل سکا کورم نامکمل ہونے کی وجہ سے، اور سینٹ کا تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سینیٹرز نے چلنے نہیں دیا۔ تو یہ دو، پھر پنجاب اسمبلی میں احتجاج ہوا، پھر آپ حلیمہ عادل شیخ صاحب نے وہاں پہ کراچی میں پروٹیسٹ کیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر علیمہ خانم صاحبہ نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیے، اس وقت سوشل میڈیا پہ ساری بات ہو رہی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی نے بلایا، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آئسولیشن ہے، جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے دینا ہے، اس کے اوپر جتنی ہائپ آج کریٹ ہوئی ہے یا پچھلے 24 گھنٹے میں کریٹ ہوئی ہے، یہ پہلے کبھی اتنی ہائپ کریٹ نہیں ہوئی، اور اس وقت پورا فوکس منگل پر ہے۔ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو منگل ہے، منگل کو آپ کو بہت بڑا اثر نظر آئے گا، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے بہت سخت ڈائریکشنز دے دی ہیں اپنے ایم پی ایس کو، اور انہوں نے ایم این ایز کے حوالے سے پبلکلی کہہ دیا ہے کہ جو نہیں آتا اس کو نیم اینڈ شیم کیا جائے، اور منگل کو بہت بڑا پاور شو ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منگل سے پہلے ہی جو ہے وہ گور صاحب یا کسی کو عمران خان صاحب سے ملوا دیا جائے اور وہ آ کے بتا دیں کہ خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب نے تو کہا ہے کہ بہنوں کی ملاقات بہت ضروری ہے اور منگل کو یہ سب جائیں گے، چاہے پہلے ملاقات کسی اور کی کروا بھی دی جائے، ہاں بہنوں کو پہلے ملوا دیا جائے تو پھر سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اب ذرا کچھ چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اور یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں نا، پھر ایک اور چیز دیکھیں، آج آپ پورے دن کی خبریں دیکھیں نا کیا چل رہی تھیں، پچھلے 24 گھنٹے کی دیکھ لیں کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ، اور یہ بات بار بار ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ اے جے کے ہو، جی بی ہو، چاروں صوبے ہو، وفاق ہو، ان تمام جگہوں میں ایک واحد کے پی ہے جہاں کا وزیر اعلیٰ عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے، باقی سب فارم 47 والے ہیں، باقی سب جعلی ہیں۔ واحد کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے جو اپنی سیٹ بھی ایم پی کی جیتا ہوا ہے، جو صوبہ بھی پورا جیتا ہوا ہے، اور باقی آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں، مہر شرافت سے ہار گئی تھی، تو اس کو وہ دھرنا دے کر بیٹھا ہے ساری رات، اس کو نہیں ملوایا گیا، عدالتی احکامات کی بے وقتی ہوئی، اور پھر یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں نا، دنیا کیسے دیکھ رہی ہوگی۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے کہ تمہارے آرڈرز کو جوتے کی نوک پہ انہوں نے رکھ دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھاگ جاتا ہے، ملتا نہیں ہے، پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہے، سامنا نہیں کرتا چیف منسٹر کا، دو قومی اسمبلی اور سینٹ نہیں چل سکتے، پنجاب اسمبلی نہیں چلنے دی جاتی، ادھر ایک حلیمہ عادل شیخ گرفتار ہو جاتے ہیں، لاہور میں سوراب برکت کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے، آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی پہ بات ہوتی ہے، فلک جاوید کو آج ایک عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کہا نا کہ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر حالات اور صورتحال کیا ہیں۔ دیکھیں پچھلے روز ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور کل سے تو بہت شدت آ گئی ہے، ساری لڑائی بیانیے کی ہے کہ بیانیہ کیا بن رہا ہے۔ دیکھیں اس حکومت کے خلاف روزانہ بڑے سے بہت بڑے بڑے بیانیے بن رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جب سہیل آفریدی 2 دنوں میں 200 صحافیوں سے ملے تو پھر کیا کیا گیا؟ پھر کچھ بریفنگز رکھی گئیں، بات نہیں بنی، پھر کچھ پریس کانفرنسز کروائی گئیں، بات نہیں بنی، خبریں فیک چلوائی گئیں، بات نہیں بنی، تو پھر کیا کیا گیا؟ اینڈ میں جناب وہ لانچ کیا گیا میاں محمد نواز شریف کو۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو آ کے میڈیا سے بھی بات نہیں کی تھی، اپنی پارٹی سے بات کی اور میڈیا کو جاری کر دی گئی، صحافیوں کو، اپنے حامی صحافیوں کو یہ فیس نہیں کر سکتے کیمرے کے اوپر، نہ مریم نواز، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف۔ نواز شریف گفتگو کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کہیں آپ نے کوریج دیکھی ہے؟ اس کی کوئی آپ نے کوریج دیکھی ہے؟ اور بھائی اس سے زیادہ کوریج تو سہیل آفریدی کے ایک ویڈیو کلپ جو ان کا تھا، جس میں انہوں نے ٹیچرز کو کہا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے کیا نصیحتیں کرنی ہیں، اس کلپ کے ایک کلپ کے آپ ویوز دیکھ لیں، اور میاں نواز شریف اس کلپ کے کسی ایک بڑے پیج کے اوپر اس کے ویوز دیکھ لیں، اور میاں نواز شریف کی تمام سوشل میڈیا کے اوپر پیجز کے اوپر جو ویوز ہیں وہ اکٹھے کر لیں، تو سہیل آفریدی کا ایک کلپ میاں نواز شریف کی پوری اس کوریج، جس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے ٹی وی چینلز کو دے کے اور مینج کیا گیا چینلز کو، ان کے اوپر ملا کے کوریج دیکھ لیں تو وہ کہیں نہیں ہے، وہ ڈسکس کہیں نہیں ہو رہے۔ ڈسکس کون ہو رہا ہے؟ عمران خان۔ ڈسکس کون ہو رہا ہے؟ سہیل آفریدی۔ ڈسکس کون ہو رہا ہے؟ علیمہ خانم۔ ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی۔ کہاں ہے میاں نواز شریف؟ یہ جو بیانیہ ہے، بیانیہ کی وہ مار دی ہے پی ٹی آئی نے ان کو کہ نواز شریف کا نام تک کہیں نہیں ہے، بلکہ نواز شریف ڈسکس بھی اگر ہو رہے ہیں تو نیگیٹو ڈسکس ہو رہے ہیں، نواز شریف کا بیان کوئی نہیں ڈسکس کر رہا، ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ رنڈی رونا بند کرو، 2017 کا رنڈی رونا بند کرو، اگر اوقات اور حیثیت ہے، اگر سیاسی طور پہ اتنی اوقات ہے
تو औकात दिखाओ अपनी और जाके और करो एहतसाब जिनका तुम कहते हो कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई थी। ये रंडी रोना बंद करो। अवाम के साथ क्या कर दिया आपने पिछले 5 साल में? आपने बर्बाद कर दिया मुल्क को। एक्सपोर्ट्स देख लें आप, रेमिटेंसेस देख लें, वो इसलिए बड़े थोड़े से कि क्योंकि 30-40 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ गए, वो भी इसलिए बड़े। बाकी रेमिटेंसेस के अलावा आपका क्या हुआ? आपकी बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, जो जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर उतारा जा रहा है, वो अलग से मैं बात करूंगा। तो ये सारी चीजें, तो बयानिया जो है दबाव बढ़ा है, बयानिया बना है, इंटरनेशनली बयानिया बना है, पूरे मुल्क के अंदर बयानिया बना है। देखें ये जो रोज ऐड हो रहा है ना बयानिया में, लोगों के सामने ये चीजें आ रही हैं, नफरत बढ़ रही है लोगों की, और ये लोगों के अंदर रियलाइजेशन हो रही है कि ये हुकूमत जो है वो लोगों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है। अब मुझे बताएं, ये जो सैकड़ों हजारों लोगों को पिछले चंद माह में ऑफलोड किया गया, क्या वो हमारी तरह उनका मसला था? चले हमें तो आप ऑफलोड कर देते हैं, हमें तो नहीं जाने देते। सुरा बरकत को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये जो हजारों आपने पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया, क्या इसलिए किया आपने कि वो कोई इस हुकूमत के खिलाफ बोलते थे, इस निजाम के खिलाफ बोलते थे, वो कोई यूट्यूबर थे, वो कोई व्लॉग करते थे, वो कोई ट्वीट्स करते थे? नहीं। तो इससे लोगों को पता चल रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो इस हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, जो इनके बारे में सच बोलते हैं, जो इन्हें एक्सपोज करते हैं, जो इनको नंगा करते हैं। यह हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के वोटों से नहीं आई, ये पाकिस्तान के लिए नहीं आए। इनके असासे, जदादें, औलादें, मफादात, कारोबार, यहां तक कि इलाज पाकिस्तान से बाहर है। तो ये लोगों के अंदर रियलाइजेशन हो रही है, और जितनी ज्यादा ये डिस्कशन होगी उतनी लोगों के अंदर गम गुस्सा और नफरत जो है वो बढ़ेगी। तो ये नैरेटिव बन रहा है, और इस नैरेटिव का एक इससे लोगों के अंदर लावा पक रहा है। और आप देखेंगे कि जब फाइनल कॉल आएगी तो इस बार आम आदमी भी निकलेगा, बड़ी तादाद में निकलेगा। हाँ, उस तादाद में नहीं निकलेगा जिस तादाद में निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद होगी। और अगर 3 से 4 लाख लोग निकले तो ये हुकूमत तो इसकी कोई बुनियादें नहीं है और जालसाजी के ऊपर खड़ी हुई है, तो हुकूमत गिर जाएगी। तो अब आते हैं इस बात पर कि सोहेल आफरीदी साहब वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों आए। देखें कल मैं ज़ाहिर वहां से अपडेट कर रहा था और मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने कहा कि सोहेल आफरीदी 3 घंटे बाद अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। तो कुछ सोशल मीडिया के लोग बड़े एग्रेसिव मुझे जवाब दे रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि पता नहीं मैं को माहौल बना रहा हूँ कि सोहेल आफरीदी यहाँ से उठ के चले जाएं। ऐसा नहीं होता, और वो लोग नेक नियति से कर रहे थे। मैंने इसलिए किसी को ये नहीं कहा कि आप ये बात इतनी सख्त बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो नेक नियति से ये समझते थे जो सोशल मीडिया के ऊपर के सोहेल आफरीदी साहब को बैठना चाहिए। मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये जो 250-300 लोग बहुत जो एक्टिव है ना, जो नैरेटिव बनाते हैं, जो जुल्म के ऊपर बात करते हैं, मैं उनको तो कभी ताना इसलिए नहीं देता कि ट्वीट्स भी करने का की जो कीमत है वो उन लोगों से पूछें जो ट्वीट्स करते हैं, जो बात करते हैं। मैं सैफुद्दीन सिखानी का एक वीडियो पैगाम सुन रहा था। अब आप देखें वो एक स्पेशल पर्सन है, लेकिन उसको भी जिस तरह का उसको वीडियो पैगाम आज जारी करना पड़ा, जाहिर है आपकी फैमिली है, आप पाकिस्तान के अंदर है तो आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और आप पाकिस्तान से बाहर भी हैं और आप ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली अगर पाकिस्तान में है तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं उनको कभी ताना नहीं देता जो 200-250 लोग ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, कलमा हक कह रहे हैं, कलमा हक कह रहे हैं, कलमा हक कह रहे हैं, और वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज अदा कर रही हैं। मैं उनको ताना, वो नेक नियति से ये समझते हैं। लेकिन क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था, हम वहां पर मौजूद थे, मैं था, समीर इब्राहिम साहब थे, रिजवान गलजई साहब, ईसा नकवी साहब, असदुल्ला खान साहब, असद चौधरी, फैजान अशरफ, गुलाम मुसद्दिक साहब, सारे, रजी दायर साहब, हरमीत सिंह, ये सारे और बहुत सारे हमारे जो डिजिटल मीडिया के दोस्त जो अडियाला को कवर करते हैं, हसनैन रफीक, नया पाकिस्तानी साहब, उस्मान चौधरी, मुख्तार हसन, तो हैदर सईद वहाँ पे होते हैं, शाहजी वहाँ पे होते हैं, और एक पूरी लिस्ट है। हम तो कभी कभार जाते हैं, वो लोग तो रेगुलर वहाँ पे जाते हैं। तो मसला यह है कि हम वहां पर मौजूद थे, हमारे सामने चीजें थी। देखें ये जज्बात की हद तक ये बात ठीक थी कि सोहेल आफरीदी को वहां पर बैठ जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये थी कि मौसम बहुत शदीद था, ये कोई अनाउंस्ड धरना नहीं था, इसकी पहले कोई तैयारियां नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि वहां पे पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप नहीं आई, पीटीआई ने कोई कोर कमेटी का हंगामी इजलास नहीं बुलाया, कोई पॉलिटिकल कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, कोई उनकी लीडरशिप ने कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं की। अगर पार्टी वहां पर सारी आ जाती और इसको ऑन कर लेती इस चीज को, तो फिर ये चल सकता था। अकेले सोहेल आफरीदी इससे ज्यादा इसको क्या चलाते, और अगर वो पूरा दिन वहां पे बैठे भी रहते तो इस निजाम को तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन सोहेल आफरीदी जो है, उन्होंने जो पूरी रात एक मोमेंटम बनाया, एक दबाव बनाया, उस पूरे दबाव को उन्होंने चैनलाइज करके अदालतों के कंधों पर आके मारा है, अदालतों के सर पे आके मारा है, अदालतों के ऊपर उस बोझ को गिराया है। क्यों?
انہوں نے کہا کہ میں عدالتی احکامات کے ساتھ وہاں پر گیا تھا, مجھے نہیں ملنے دیا گیا. انہوں نے آ کے عدالتوں کو ایکسپوز کیا ہے. جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ملے تو وہ ایکسپوز ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر. تو پورا انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ انہوں نے کور کیا, انہوں نے دیکھا, ایمبیسیز دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. لہٰذا ان کو یہی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو دھرنا تھا لوگوں کی سوشل میڈیا پہ خواہش یہ تھی کہ غیر معینہ مدت کے لیے چلے. دیکھیں غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے چلنے سے کیا ہو جاتا, جذبات بالکل ٹھیک ہیں لوگوں کے, لیکن کیا جنرل پبلک بڑی تعداد میں آ گئی تھی؟ نہیں آئی تھی. کیوں نہیں آئی تھی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. لوگ اب روز روز کے احتجاج سے زیادہ ایک آخری کال کا انتظار کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ایک ہی بار بلاؤ, فائنل کال کے لیے بلاؤ. روز روز لوگ تھک بھی گئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار اچھا ہم آ جائیں گے, تقریریں ہوں گی, پھر اٹھ کے چلے جائیں گے. بس لوگ اب یہ کہتے ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار ایک ہی کال دیں اور یہ طے کریں کہ ہم اس فائنل کال میں نکل رہے ہیں اور اس حکومت کو گرائے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے. لوگ اس چیز کے انتظار میں کہ کب فائنل کال دی جاتی ہے. لوگ اب روز روز کی چیزوں سے جو ہے وہ تھک گئے. تو لہٰذا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہاں پہ انہوں نے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ پوری رات بیٹھے. عمران خان صاحب جب سے جیل گئے یہ پہلا دھرنا تھا جو پوری رات جاری رہا ہے. ہاں اس سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنیں کئی بار وہاں پہ بیٹھیں کہ ہم پوری رات یہاں پہ بیٹھیں گے, اٹھ کے نہیں جائیں گی, لیکن ان کو وہاں سے پکڑا جاتا تھا, اٹھایا جاتا تھا, گرفتار کیا جاتا تھا اور ویرانے میں جا کے اتار دیا جاتا تھا. سہیل آفریدی صاحب کیونکہ ایک تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں, دوسرا ان کے ساتھ اپنی سیکیورٹی بھی تھی, اور اگر وہاں پہ پنجاب پولیس کو یہ کہا جاتا کہ آپ ان کو یہاں سے ہٹائیں تو وہاں پہ بہت بڑا تصادم ہو سکتا تھا. کیونکہ آپ جو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ آپ ان کی سیکیورٹی کی جو پرسنل ٹیم دیکھتے ہیں یا ان کے ایز اے وزیر اعلیٰ جو ٹیم دیکھتے ہیں, پرسنل تو ان کی ظاہر ہے جب سے سی ایم بنے ہیں تو ان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایز ایم پی تو ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ اتنے اگریسو ہیں سہیل آفریدی صاحب کے معاملے میں کہ انہوں نے ان کو اریسٹ نہیں ہونے دینا تھا, اور وہاں پہ خدا نخواستہ بہت بڑا تصادم ہو جاتا, تو اس لیے آسان نہیں تھا. تو سہیل آفریدی صاحب نے جو کیا وہ بالکل زبردست چیز کی. پوری رات وہ بیٹھے, نیریٹو بنا, پورے سوشل میڈیا پہ بات ہوئی, پورے میڈیا کو بات کرنی پڑی, چاہے نیگیٹو کرنی پڑی, میڈیا کو بات کرنی پڑی. آج قومی اسمبلی میں بات ہوئی, آج سینٹ میں بات ہوئی, آج پنجاب اسمبلی میں بات ہوئی, آج سندھ میں بات ہوئی, آج کراچی میں بات ہوئی, انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے, اوورسیز پاکستانی بات کر رہے ہیں, گھر گھر ہر جگہ بات ہو رہی ہے. تو نیریٹو بن رہا ہے, لوگوں کے اندر ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ یار یہ حکومت ظلم کر رہی ہے. اور یہ جو مظلومیت کارڈ ہے بہت بڑا کارڈ ہے. پاکستان کے لوگوں کی اکثریت مظلوموں کے ساتھ ہے, ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. اور اس پہ کچھ ویڈیوز میں بات کروں گا آگے کہ جو قرآنی صبر کے بارے میں نعمان صاحب نے بتایا, وہ کلپ بہت وائرل ہے, میں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا تھا کہ قرآنی صبر کیا ہے اور پاکستانی صبر کیا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر صبر کا مطلب یہ ہے, قرآن مجید جو یہ کہتا ہے صبر کے متعلق, وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو نعمان صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرو اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ, اگر کوئی مشکلات ہے تو اس پہ صبر کرو ظالم کے خلاف بولنے کے بعد. اور پاکستان میں صبر کا مفہوم اور تعریف کیا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, ہوتا رہے, بس صبر کرو, چپ کر کے بیٹھے رہو. تو انہوں نے کہا یہ قرآنی صبر اور پاکستانی صبر میں فرق ہے. قرآنی صبر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ظلم کے اوپر کے خلاف کھڑے ہوں, بات کریں, اور پھر اس کے اوپر, اس کی وجہ سے جو آپ پہ مشکلات ہیں تو اس کے اوپر آپ صبر کریں, اس کو آپ برداشت کریں. تو یہ چیز ہے. لیکن پاکستان کے اندر ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, کوئی اور نکلے, کے پی والے پٹھان نکلیں, یہ پنجاب سے کچھ لوگ نکلیں, یہ وہاں پہ اسلام آباد آئیں, گولیاں کھائیں, اس حکومت کو گرا دیں اور ہم سارے سکھی ہو جائیں, سارے خوشحال ہو جائیں. یہ ہے ہماری سوچ. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. جب تک سب لوگ اس بات کا وہ نہیں کریں گے کہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب کو پاکستان کو بچانے کے لیے کسی بھی طرح سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کردار ادا کرنا, تو ہمیں سب کو کرنا ہوگا, ورنہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی چیزیں. تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو سہیل آفریدی ہیں, اب انہوں نے, ہاں آج ایک اور چیز ہوئی کہ 700 پولیس اہلکار آج تعینات کیے گئے تھے. یہ احمد بھٹی صاحب نے آج خبر دی تھی. احمد بھٹی صاحب دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں اور کل بھی پوری رات یہ اڈیالہ کے باہر موجود تھے, اڈیالہ کو کور کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے خبر دی تھی کہ متوقع خطرات اور امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکورٹی ہائی الرٹ, خصوصی سیکورٹی پلان نافذ العمل, اور جیل کے راستوں پر 5 پکٹس پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. ناکا داگل, گیٹ 1, گیٹ 5, فیکٹری ناکا اور گورکھپور پر بھاری نفری تعینات ہوگی. ڈیوٹی 12 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں تقسیم کر دی گئی. 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز, خواتین پولیس آفیسرز اور اہلکار بھی تعینات. آر ایم پی فورس, پنجاب کانسٹیبلری تھانوں کے عملے سمیت 700 سے زائد اہلکار و افسر تعینات ہوں گے. سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکار ربر بلٹس, ٹیئر گیس, ڈنڈوں, شیلڈز اور اینٹی رائٹ سامان سے لیس ہوں گے. ٹریفک پولیس کے 10 افسر اور اہلکار تعینات, لفٹر بھی موجود رہیں گے.
قیدی وینز بھی موجود رہیں گی. اڈیالہ گارڈ کی نفری کچہری ڈیوٹی کے بعد سٹینڈ بائی رہے گی. ڈیوٹی کی براہ راست نگرانی ایس پی صدر انم شیر کریں گی. تھانہ گجر خان مندرہ کوہوٹا قلعہ سیداں دھمیال کے ایس ایچ اوز اور نفری تعینات. تھانہ چکری روات چونترا ویمن مورگا کینٹ اور صدر بیرونی کے ایس ایچ اوز اور نفری تعینات ہوگی. مجموعی طور پر 23 انسپیکٹر 700 سے زائد سپاہی اور افسر تعینات ہوں گے. اس پہ میں نے چیک کیا, یہ بالکل یہ تو ہوا تھا, لیکن میں نے یہ جو چیک کیا وہ یہ ہے کہ یہ صرف آج کے دن کے لیے تھا, کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر سہیل آفریدی کو عدالت کہتی ہے کہ جی ہم نے تو آپ کو اجازت دی ہے تو آپ جائیں ملنے کے لیے, تو سہیل آفریدی جب وہاں سے آئیں تو پھر ان کے ساتھ بڑی تعداد میں کارکن نہ آ جائیں, دن کا ٹائم ہے اور لوگ نہ بڑی تعداد میں آ جائیں, تو اس لیے ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پولیس کی نفری تعینات کی گئی تھی. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ صرف آج کے لیے تھی, لیکن اس کو دوبارہ میں چیک کر لوں گا, لیکن میں نے جو ذمہ دار ذرائع سے چیک کیا وہ یہی تھی کہ وہ آج کے لیے تھا صرف. لیکن یہ ضرور ہے کہ منگل کے لیے تیاریاں بہت زیادہ پولیس کی جاری ہیں, کیونکہ منگل کو جب سے عمران خان ناحق قید ہوئے ہیں تو اس دن سے لے کے اب تک سب سے بڑا جو پاور شو ہونے جا رہا ہے وہ منگل کو اڈیالہ کے باہر ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں, اور اگلی ویڈیو میں ذرا پی ٹی اے کے اندرونی معاملات پہ بھی بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.